أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورہ ملک کی شروع کی 2 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات میں بے شمار مسائل کو بیان کیا ہے۔ چند ایک باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بہت فضائل بیان کیے ہیں۔ ایک فضیلت آپ بھی ذہن میں رکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں یہ بات شامل تھی کہ آپ اس سورت کو عشاء کی نماز کے بعد تلاوت فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کا نام مانعہ ہے، اللہ کے عذاب کو روکنے والی سورت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سورت کا نام منجیہ ہے، اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی سورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کا نام وافیہ ہے، جو شخص اس سورت کو تلاوت کرے گا اس کی نجات کے لیے یہی سورت مکمل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، جو مومن اس سورت کو رات عشاء کے بعد تلاوت کرتا ہے، جب عذاب کے فرشتے پیروں کی طرف آتے ہیں، یہ سورت اس کے پیروں کی طرف جاتی ہے اور اللہ کے عذاب کے فرشتوں کو ہٹا دیتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے سر کی طرف جاتے ہیں، یہ سورت عذاب کے فرشتوں کو سر سے ہٹا دیتے ہیں۔
اور یہ صورت ان عذاب کے فرشتوں سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے تمہیں علم نہیں ہے کہ یہ رات کو اس منہ سے میری تلاوت کیا کرتا تھا، میں تمہیں اس بندے کو عذاب نہیں دینے دوں گی۔ پھر فرشتے دائیں طرف آتے ہیں، عذاب والے فرشتے دائیں طرف سے یہ صورت ہٹا دیتی ہے، پھر فرشتے عذاب والے بائیں طرف آتے ہیں، یہ صورت ان عذاب کے فرشتوں کو ہٹا دیتی ہے۔ گویا کہ جو شخص مرد ہو عورت ہو رات کو اس کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے تو قبر میں جو ایک طویل زندگی ہے ساری زندگی اس کی قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ تو اس سورت کی تلاوت کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ اعمال اس وقت آسان ہوتے ہیں جب انسان کو موت یاد ہو۔ موت جب یاد ہوتی ہے پھر ہر انسان اپنے قدم کو سنبھال کر رکھتا ہے کہ خدا جانے میرے دنیا میں کتنے لمحات زندگی کے باقی ہیں۔ پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا عمل کر لوں کہ قبر میں عذاب سے محفوظ ہو جاؤں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اس اللہ کے یہ احکامات بجا لانے کے لیے ہم انسان ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب مخلوقات سے افضل ترین مخلوق انسان کو بنایا ہے، اور اس انسان کے لیے شریعت کے احکامات بنائے ہیں تاکہ یہ میرا پسندیدہ مخلوق جب میرے پاس آئے تو مجھے خوش کر دے۔ لیکن ہمارا دن رات اللہ کو ناخوش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ انسان کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ یاد رکھو، گناہ چند سیکنڈ کا ہوتا ہے، ذلت اور رسوائی دنیا کی ساری زندگی میں ہے۔ اگر کسی کو علم ہو جائے اس کے گناہ کا تو اس کی نظروں سے انسان ہمیشہ کے لیے گر جائے گا، اور جو اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اس کے سامنے ہم ڈھیٹ بن کے گناہ کرتے ہیں۔ اگر اس کی نظر میں گر گئے تو پھر عزت دینے والا کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں۔ اس لیے موت کو یاد کرنا ضروری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اس سورت کا نام منجی ہے کہ موت کی کڑواہٹ، موت کے عذاب، تکالیف سے یہ سورت نجات دینے والی ہے۔
یہاں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگلی آیت کے اندر خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کا پہلے ذکر کیا ہے، حیات زندگی کا پہلے ذکر کیا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے پہلے مرنا سیکھو پھر جینا سیکھو۔ خلق الموت، پہلے مرنا سیکھو پھر جینا سیکھو، لیکن ہم پہلے جینا سیکھتے ہیں، مرنے کا خیال ہی ہمیں نہیں ہے۔ جب خیال ہی نہیں ہے تو پھر مرنے کی بعد کی تیاری ہی ہم نہیں کرتے۔ موت کو اللہ نے پیدا کیا ہے، زندگی حیات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ جس چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک وجود عطا کیا ہے۔ خواب و وجود ہمیں شکل میں نظر آئے یا نہ آئے، لیکن اس چیز کا وجود ضرور ہے۔ ہوا چلتی ہے، ہوا کا وجود ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن اس ہوا کا وجود ہے۔ یہ گاڑیوں والے جانتے ہیں، روزانہ گاڑی کے ٹائر میں ہوا ڈلواتے ہیں تو وہ آلے کے ذریعے سے وزن بتاتا ہے کہ اتنی ٹائر میں ہوا آ چکی ہے۔ تو جب وجود ہوا تو اس کا وزن بھی ہوا، اگرچہ وہ ہوا ہمیں نظر آتی نہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے موت بنائی ہے، اس موت کا ایک وجود ہے۔ ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کا بھی ایک وجود ہے۔ ہر وجود والی چیز پر ایک وقت آنے کا ہے اور ایک وقت جانے کا ہے۔ آسمان ہے، وجود ہے اس کا، ایک وقت آئے گا یہ آسمان نہیں ہوگا۔ زمین ہے، اس کا وجود ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ سورج ہے، اس کا ایک وجود ہے جو ہمیں روشنی کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ چاند ہے، اس کا ایک وجود ہے۔ تو جو وجود والی چیز ہوتی ہے وہ برقرار رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ اس پر حالتیں تبدیل ہوتی ہیں لیکن وہ چیز ختم ہوتی نہیں ہے۔ ہم اگر یہ سوچیں کہ مرنے کے بعد تو ہم ختم ہو جائیں گے، یہ ایک ہماری حالت تبدیل ہوتی ہے۔ ہم لوگ بھی یہ زبان پر لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں بندہ انتقال کر گیا ہے۔ کیا کر گیا؟ انتقال کا کیا معنی ہے؟ اس دنیا سے ایک اور جگہ منتقل ہو گیا۔ فلاں بندے نے مجھے اپنی زمین کا انتقال دیا ہے، تو کیا مطلب؟ پہلے اس کے نام پہ تھی، اب فلاں کے نام پہ چڑھ گئی۔ تو دنیا سے ایک اور جہان کی طرف ہمارا انتقال ہوتا ہے، یہ ایک فعل ہوتا ہے۔ وہ فعل ہمیشہ برقرار نہیں رہتا، اس پر خاتمہ ہوتا ہے، پھر دوسرا حال شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے ایسے اعمال کر کے آنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ بن جائے۔
اور ان اعمال میں سے ایک عمل یہی صورت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ جہاد سے صحابہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ رات کو ایک جگہ قیام کیا، ایک صحابی کا ایک جگہ خیمہ لگا۔ جب اس نے خیمہ لگا لیا، رات کو سویا، تو اس زمین سے سورۃ ملک پڑھنے کی، تبارک الذی پڑھنے کی آواز شروع ہو گئی۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ رات کی کارگزاری سنائی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ وہ بندہ دفن ہوگا جو رات کو سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا تھا۔ تو میں نے کہا اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف انتقال ہے۔ کیا ہے؟ فعل میں نے کہا، موت ایک فعل ہے، ہمیشہ برقرار نہیں رہتی۔ قبر میں گئے، وہاں ایک زندگی مل جاتی ہے، جو زندگی نہ میرے دیکھنے سے پتہ چلتی ہے، نہ آپ کے دیکھنے سے پتہ چلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زندگی سے قبر والا شخص عذاب یا راحت محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی اس ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ وہ قبر میں جو دنیا سے برزخ قبر کی طرف منتقل ہو چکا تھا، وہ رات کو سورہ ملک پڑھتا ہے۔ تو جو انسان اللہ جل شانہ سے دوستی کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس سے دوستی کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ ولی الذین یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی الذین، اللہ اپنا دوست بناتے ہیں جن لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرماتے ہیں، پھر ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ دنیا بھی ان کی روشن، قبر بھی ان کی روشن۔ میری والدہ بتاتی تھی، ہمارے گاؤں میں جو قبرستان ہے، ایک حافظ صاحب تھے، اس کا نام تھا حافظ محمد یار، حافظ محمد یار۔ اسی ہمارے قریب کے گاؤں کے رہنے والے تھے، نیک آدمی تھے، صالح متقی پرہیزگار تھے۔ ہماری والدہ کہتی ہیں جب وہ فوت ہوئے تو ایک لمبا عرصہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اس کی قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز سنتے ہیں۔ آج بھی اس کی قبر موجود ہے، ہم نے دیکھی آنکھوں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت اٹھا لی ہے، خدا جانے کس لیے، لیکن ہماری والدہ ہمیں یہ بتاتی تھی کہ نیک بنو گے تمہاری قبر سے بھی ایسے آواز آئے گی۔ تو نیکی، تقوی، پرہیزگاری انسان کے کام آنے والی چیز ہے۔ دنیا کے دھندوں کی ممانعت نہیں ہے، لیکن دھندے جائز طریقے سے ہوں تو یہ عبادت بن جائے گی۔ اگر ناجائز طریقے سے یہ دھندے کریں گے اور ہر آدمی اپنی بغل میں دوسرے کے لیے چھری لے کے بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو کاٹوں گا تو میں ایسے ہو جاؤں گا، میں ایسے ہو جاؤں گا۔ 2 دن کی بات ہے، 2 دن پہلے یہ ہماری جو شٹرنگ کا ٹھیکیدار ہے، مزاج کا کچھ تیز تھا، تیز تو میں بھی ہوں، لیکن
ہم بھی مزاج کو دیکھتے ہیں، جہاں تیز ہے نا تو پھر وہاں کچھ نرمی کرو تاکہ ہم اپنی بات بھی سمجھا سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تیز بن جائے ہم بھی تیز بن جائیں تو پھر کام بنے گا نہیں۔ یہ ویسے دستور ہے۔ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب میری عادت ہے جہاں مسجد کا کام کرتا ہوں نا میں پیسے بہت زیادہ لیتا ہوں، بہت زیادہ پیسے لیتا ہوں۔ مدرسے کا کام ہوتا ہے میں بہت زیادہ پیسے لیتا ہوں، اس لیے کہ یہ اللہ کا مال ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا مال۔ اور جہاں لوگوں کا کام کرتا ہوں وہاں جتنا حق بنتا ہے اتنا لیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن پہلی بات غلط ہے۔ لوگوں کا آپ کام کرتے ہیں، اس کام کو کبھی بھی آپ نے ذہن میں ثواب کی نیت نہیں کی ہوگی، ثواب کی نیت آپ نے نہیں کی ہوگی۔ یا آپ کرتے ہیں ثواب کی نیت؟ کہتے ہیں نہیں، ثواب کی نیت کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہاں پہ کام کرنا ہے، پیسے لینے ہیں ان سے۔ میں نے کہا اگر مسجد مدرسے کا کام کریں تو کیا اس پہ ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ تو ثواب تو ملتا ہے۔ میں نے کہا پھر آپ زیادہ کیوں لیتے ہیں؟ اللہ سے پھر تو زیادہ لیتا ہے، تو لینے کا مقام تو آخرت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے جہاں آپ کا 100 بنتا ہے تو 10 آپ مسجد مدرسے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ میرا بھی ثواب کے اندر حصہ شامل ہو جائے۔ کہتا ہے مولوی صاحب آپ کی بات سمجھ نہیں آتی۔ کہتا ہے مجھے پیاس لگی میں پانی پینے جاتا ہوں۔ میں نے کہا پانی پئیں لیکن اس بات پہ بھی غور کریں، آپ اس بات پر بھی غور کریں۔ شاید اس نے غور کیا، اس نے غور کیا۔ اگلے دن اس نے خود ہی مجھے فون کیا۔ پہلے مجھے استاد ہی نہیں کہتا تھا، مولوی صاحب کہتا تھا۔ فون کیا مجھے، کہتا استاد جی السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ آپ کی بات میرے دل کو لگ گئی، جو پیسے آپ نے دینے ہیں نا مجھے 50,000 نہ دینا، مجھے 50,000 نہ دینا۔ میں نے کہا جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہتے ہیں آپ نے رات جو بات کی ہے نا میری ابھی سمجھ میں آ گئی۔ کہتے میں وہ پانی پینا بہانہ بنایا تھا میں نے کہ آپ مولوی ہیں، آپ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، تو میں پانی پینے کے بہانے سے نکل گیا آپ سے۔ لیکن میں گھر آیا تو میں سوچتا رہا کہ وہ تو کام ہی ثواب کا ہے، لوگ وہاں دیتے ہیں تو وہ آخرت کے لیے دیتے ہیں، اور میں جا کے وہ آخرت والے مال کو لوٹتا ہوں، میں تو غلط کام کرتا ہوں۔ تو وہ ابھی پیسے لے کے گیا، خوش گیا، کہتا ہے استاد جی معاف کر دینا مجھے۔ میں نے کہا بس ابھی پکی دوستی لگ گئی اپنے، معافی تو مل ہی گئی لیکن دوستی پکی ہو گئی۔ تو بندہ آخرت کے لیے کچھ کرے۔ ہم سارے لگے ہوئے دنیا کے لیے، دنیا ہماری بن جائے، چلو چاند پہ بھی چلے جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ وہ موسیٰ خان ہے تو موسیٰ خان ہی لوگ کہیں گے نا جی، کچھ اور کہیں گے اس کو، وہی موسیٰ خان ہی کہیں گے۔ عیسیٰ خان ہے تو عیسیٰ خان ہی کہیں گے۔ زیادہ سے زیادہ پہلے آپ کو سلام کرتے تو آپ لوگ دور ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ مالدار ہے، ہو سکتا ہے برا منائے، وہ محبت بھی ختم ہو جائے گی آپ سے۔ پہلے کوئی آپ سے ہنس کے بات کرتا تھا تو آپ سے بھی ہنس کے بات بھی نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے یہ کس موڈ میں ہے مالدار ماشاءاللہ۔ تو دنیا میں رہ کر صرف دنیا کی فکر کرنا اگر ایسی بات تھی تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو نہ بھیجتا۔ یہ میں نہیں آپ کو کہہ رہا کہ آپ مال نہ کمائیں، مال کمائیں، حلال طریقے سے خوب کمائیں آپ، لیکن اس کو خوب کما کر کچھ ما تقدموا لانفسکم، اپنے لیے کچھ آگے کے لیے بھی بھیجا کرو۔ کل میں پڑھ رہا تھا
عجیب بات، مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اپنے کراچی کے مشہور عالم مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد گرامی مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد مولانا یاسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب آخری وقت میرے والد کا آیا نا، آنکھیں کھولی، مجھے کہتے ہیں محمد شفیع یہ تو مجھے امید ہے تم ملا لوگ ہو، میرے لیے قرآن بھی پڑھو گے، ثواب کے کام کرو گے، لیکن دو کام تم نہیں کرو گے، ان دو کاموں کی تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ مرنے سے چند لمحات پہلے، چند لمحات کہتے ہیں آنکھیں بند تھی، آنکھیں کھولی اور مجھے خطاب کی، کہا تم ملا لوگ ہو، قرآن تو تم پڑھ کے ثواب بھیجو گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دو کام اور کرنے ہیں۔ ایک کام یہ کرنا ہے کبھی صدقہ خیرات بھی ہماری طرف سے نکال دینا مال کا، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کبھی ہمارے نام کے کپڑے لے کر کسی کو سلوا کے پہنا دینے ہیں، یہ عمل بھی کرنا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے سے جو ہم سے ہو سکتا ہے ہر ممکن عمل کرے۔ والدین زندہ ہیں تب بھی ان کے لیے دعائیں مانگیں، وفات پا چکے ہیں تب بھی ان کے لیے دعائیں مانگیں۔ میں نے ایک شخص کا واقعہ پڑھا، کہتا ہے میں سعودی عرب میں گیا، کسی مسجد کا نام لکھا تھا کہ اس مسجد میں ایک بندہ بیٹھا تھا، شکل کا بہت کالا تھا لیکن اس کے چہرے پہ بہت نور تھا، میں اس کو دیکھ کر اس کا عاشق ہو گیا۔ کہتے ہیں نماز کا وقت قریب تھا، میں نے سوچا کہ نماز کے بعد اس کو میں ملوں گا۔ کہتے ہیں نماز ہوئی، نماز سے فارغ ہوئے، وہ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا، میں نے اس سے پوچھا آپ کہاں کے ہیں؟ اس نے بولا میں یمن کا ہوں۔ کہتا ہے پھر میں نے سوال کیا آپ اردو جانتے ہیں؟ اس نے بولا ہاں اردو جانتا ہوں۔ کہتا ہے کہ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو مجھے جواب دے دیں۔ انسان مالدار کب بنتا ہے اور اللہ کا محبوب کب بنتا ہے؟ مالدار اور محبوب اللہ کا کب بنتا ہے؟ کہتا ہے اس بندے نے کہا جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، اپنی بخشش سے پہلے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرو، زندہ ہیں تب بھی کرو، وفات پا چکے ہیں تب بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بھی بنا دے گا اور مالدار بھی آپ کو اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ اور ہم تو کہتے ہیں یا اللہ یہ کب بڈھا بڈھی مریں گے، ہم مزے کریں گے۔ بابا تمہارے 10-15 سال ہوں گے، پھر تمہارا بیٹا کہے گا یہ بڈھا بڈھی کب مریں گے، ہم مزے کریں گے۔ دعاؤں کی قبولیت اللہ تعالیٰ سے لینے کا طریقہ ماں باپ کے لیے دعائے خیر کرنا ہے۔ کئی معنی اس تبارک کے لفظ کے لکھے ہیں، ایک معنی یہ لکھا ہے مبارک، لوگ کہتے ہیں نا مبارک، اللہ کا نام تبارک ہے۔ مبارک یہ نہیں ہے کہ کسی وقت کسی کے اندر اچھائی کو بھی دیکھو اور اس خوبی کی وجہ سے تم کہو مبارک، یہ مبارک نہیں۔ مبارک کیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر خیر ہی خیر ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبارک، ہمیشہ خیر ہی ہو۔ اور یہ ایک اللہ کی ذات ہے جس کے اندر ہمیشہ ہر اعتبار سے خیر ہی خیر ہے،
اللہ کبھی اپنے بندے کے لیے ایسا نہیں چاہتے کہ اس بندے کے ساتھ خیر نہ ہو، برائی ہو جائے، اللہ کبھی بھی نہیں چاہتے۔ انسان ایسے اعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ برائی اس کے سامنے آئے، اللہ اس بندے کو اس کا کمانے والا، برائی کا کمانے والا بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ کے لیے مبارک بنائے۔ اللہ ہمارے مالوں میں، ہماری جانوں کے اندر، ہماری عزت اور ناموس کے اندر خوب برکتیں عطا فرمائے، چونکہ مبارک بابرکت ذات اللہ کی ہے اور ہم اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو مبارک بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔